یوٹیوب کے ویئر سبسکرائبر سب کو طاہا کاظمی کا سلام، بہت بہت سلام سب کو۔ کچھ سوالات مجھ سے کافی کیے گئے اور کچھ دامن وقت میں گنجائش بھی بڑی کم تھی اور مصروفیات عمل تھی زندگی، مجلس اعزاء، شب داری، محفل میلاد، محفل سما اور دیگر معاملات میں، اہم ولادتوں شہادتوں کے معاملات میں، اور پھر بیچ بیچ میں یہ ایام بھی آتے رہتے پورے سال میں: غدیر، نوروز، مباہلہ، دعوت ذوالعشیرہ، فتح مکہ، میثاق مدینہ، شب قدر، شب معراج، عید شجاع، عید زہرہ، عید نبی، کنڈوں کی نیاز، امام جعفر صادق، سبز دسترخوان امام حسن، امام ضامن اور مناظرات امام علی رضا، یہ ایام بھی آتے رہتے ہیں، اور مختلف اور تاریخیں۔ مختصر یہ کہ عالم اسلام کا میں شکر گزار ہوں۔ فیس بک کے جتنے میرے دیکھنے والے، تقریباً 250-300 کے قریب فیس بک پر ایڈ ہوئے لوگ، واٹس ایپ پر تقریباً 150 کے قریب، اور یوٹیوب پر میرے سبسکرائبرز بھی اور ویئرز بھی، میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ کافی دنوں سے یہ التجا و درخواست کی جا رہی تھی مختلف کمنٹس پاس کر کے کہ آپ بڑے دنوں سے نہ کوئی غزل گوئی کا اپنا کلام، نہ دوسرے شعراء کا، نہ خطابتوں میں، نہ درس و تدریس کے لیکچرز کے حوالے سے یوٹیوب پر آئے۔ مختصر کرتا چلوں تاکہ آپ کو بھی آسانی ہو جائے۔ اب کچھ سوال میرے پاس آئے کہ میلاد کرنا جائز ہے یا نہیں۔ اہل حدیث، دیوبند، جماعت المسلمین، حنابلہ جسے حنبلی سعودی عرب فقہ کہتے ہیں اور عرب ممالک میں بھی رائج، اور اسی طرح ایک دو اور فقہ شوافی اور اہل توحید وغیرہ، اور تو کہ میلاد کرنا جائز ہے یا بدعت اور شرک ہے۔ ٹھیک ہے، جشن منانا جائز ہے یا بدعت اور شرک ہے؟ کیا عیدیں صرف دو ہیں عیدیں؟ اس پر بھی روشنی ڈالتا ہوں، اور مختلف تاریخیں ولادت کو لے کر، وفات کو لے کر رسول اللہ کی، اور شہادت کو۔ پہلے میں ایک کلپ بناتا ہوں: محفل میلاد کرنا جائز ہے یا بدعت ہے؟ گھر کو پھولوں سے سجانا جائز اور بدعت ہے؟ یا کسی محراب اور ممبر کو کیک کاٹنا جائز ہے یا بدعت ہے؟ جشن منانا جائز ہے یا بدعت ہے؟ ٹھیک، عیدیں دو ہیں یا عیدیں اس سے کئی زیادہ ہیں؟ ٹھیک ہے، ہو گئی بات۔ لفظ میلاد کہتے ہیں مولود کو، ولد کو، ولادت کے ایام کو یا یوم کو۔ اگر تو ظاہر ہے ایام اس طرح سے کہ کسی بھی اہم ہستی کی ولادت ہے اور وہ اسلام سے منسوب ہے اور وہ اللہ کی ہدایت اور حجت ہے، تو اس کا دن منانا میلاد کہلاتا ہے، کیونکہ اس ہستی کی ولد، مولود اور ولادت اس دن ہوئی۔ ٹھیک ہے، اسے یوم بھی کہا جاتا ہے، اور اگر 2-3 دن لگاتار ہو تو ایام بھی کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک، میلاد سمجھ میں آیا، لفظ میلاد کے معنی۔ اور میلاد کا اہتمام تاریخ اسلام میں سب سے پہلا میلاد اپنے گھر پر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے منتخب کیا، مقرر کیا یا انعقاد کیا۔ اچھا، منتخب کیوں کیا؟ اس کا انتخاب کیا کہ میلاد کیا جائے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، کیونکہ آپ نے نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی امان میں لیا، ان کی کفالت کی، بلکہ رسول اللہ حضرت ابو طالب کے گھر پر بھی رہے۔ اب تاریخ میں سب سے پہلے میلاد کا انعقاد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کیا۔ محفل میلاد، سفید چاندنی بچھائی گئی اور حضرت علی گئے اور رسول اللہ کی جماعت والوں کو، یعنی صحابہ کو اور اہل مدینہ کو دعوت دے کر آئے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حسان بن ثابت فرماتے ہیں، اور سعید بن خدری صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ، کہ علی ہمارے گھر پر آئے اور دق الباب کیا، دستک دی اور میلاد میں شرکت کی دعوت دی، اور جب ہم علی کے گھر گئے تو میلاد کا بڑا اہتمام کیا گیا، دسترخوان بھی بچھایا گیا، اور پہلی قصیدہ خوانی اور پہلی ہم نے نعت رسول کسی کے منہ سے سنی تو وہ ابو طالب علیہ السلام کے، اور علی ہمیں بلاوا دینا ہے اس میلاد کے اہتمام کا۔ سمجھ میں آئی؟ لفظ میلاد کے معنی کلیئر ہوئے۔ میلاد سب سے پہلے کس نے منتخب کیا اپنے گھر میں؟
انعقاد کرنے کے لیے، اور کون کس کا بیٹا کس کا لخت جگر بلاوا دینے گیا؟ اہل مدینہ کو اور اصحاب رسول کو۔ اور جب اہل بیت علیہ السلام سے یہ قرینہ اور یہ طریقہ صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے طریقہ دیکھا، صحابہ نے قرینہ دیکھا، تو پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعید بن خدری نے حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے، طریقہ دیکھتے ہوئے، قرینہ سیکھتے ہوئے محفل میلاد کو اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے قرینے اور طریقے سے اپنے گھروں میں بھی منتخب کیا۔ ہو گیا لفظ میلاد۔ میلاد کس ہستی نے سب سے پہلے کیا؟ میلاد کی دعوت سب سے پہلے کس نے دی؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ٹھیک، اب آئیے جشن پر۔ جشن، تاریخ میں سب سے پہلا جشن فتح مکہ کے موقع پہ ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ وآلہ وسلم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوئے مکے میں اور مکے کو فتح کر چکے، اور آپ کے پیچھے آپ کی ننیال والے بھی، خود آپ کے اہل بیت علیہ السلام بھی اور صحابہ کرام بھی جب داخل ہوئے، تو سب سے پہلے عرب میں تہذیب و ثقافت کے لحاظ سے رواج تھا ڈفری بجانے کا، تو اہل مکہ والوں نے ڈفری بجائی، اور رسول اللہ کے ننیال والے ایک قطار بنا کے کھڑے ہوئے، خود اہل بیت علیہ السلام بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہیں، اور اہل مکہ والے اور صحابہ، اور اس وقت اہل مکہ کو ام القریٰ، زمینوں کی ماں مکے کو کہا جاتا تھا، ام القریٰ بھی، اور بطحا یہ لفظ بھی مکے سے ریلیٹڈ تھا، منسوب تھا۔ تو قطاریں بنا کے سب کھڑے ہوئے، رسول اللہ کی ننیال والے اور اہل مکہ والے بھی، اور رسول اللہ کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام بھی تھے اور صحابہ بھی۔ تو اور اس وقت عرب کی تہذیب یہ تھی، جب کوئی فتح یابی ہوتی تھی تو ڈفری بجائی جاتی تھی، جشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت یہ باقاعدہ طور پر جشن کا اہتمام کیا گیا کہ باقاعدہ قندیلیں جلائی گئیں، شمع کے اوپر قندیلیں لگائی جاتی تھیں، اور یہ رواج بعد نماز مغرب بھی ہوتا تھا اور بعد عصر بھی ہوتا تھا، قندیلیں لگانے کا رواج خوشی کے موقع پر۔ اس وقت یہ بلب تو نہیں ہوتے تھے، یہ کمکمے تو نہیں ہوتے تھے، لیکن قندیلیں شمعوں کی صورت میں۔ اکثر آپ عراق اور شام کی طرف سفر کریں تو دن کے ایام میں بھی بعض اوطاقوں میں، بعض حویلیوں میں، بعض راجواڑوں میں، بعض محلوں میں آپ کو قندیلیں نظر آئیں گی۔ حالانکہ دن کے وقت تو اب الیکٹرسٹی فراہم ہو گئی، نیا دور آ گیا، تو قندیلوں کا رواج کم ہو گیا، لیکن خوشی کے موقع پہ قندیلیں جلائی جاتی تھیں، یہ عرب کا قانون تھا، اور ڈفری بجائی جاتی تھی۔ تو جشن منانا بدعت اور شرک نہیں ہے، جشن منانا جائز ہے، جی جشن منانا جائز ہے۔ جشن کا اہتمام اہل مکہ والوں نے کیا، جب فتح مکہ ہوئی ڈفری بجائی گئی، اور باقاعدہ نئے لباس پہنے گئے، اور قندیلیں جلائی گئیں شمع کے طور پر، جس میں یہ آگ کا انگارہ، قندیلیں لکڑی کی قندیلیں ہوتی تھیں، اس میں آگ کے انگارے ہوتے تھے، اور انہیں نصب کیا جاتا تھا جگہ جگہ، اور باقاعدہ اہل مکہ والوں نے اپنے گھر پر سجاوٹ بھی کی، یہ بھی روایتیں ملتی ہیں۔ اب وہ جھنڈیوں سے تو نہیں کی، اس وقت یہ فیشن نہیں تھا، یعنی کہ یہ دورہ نہیں تھا، لیکن ہاں پھولوں سے سجاوٹ کی اہل مکہ والوں نے بھی۔ تو جشن کے متعلق متعدد طور پر یہ آیا، اور جشن کے متعلق یہ بیان ہوا، اور یہ تھا جیسے دیکھیں ایک بات میں کہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں کیک کاٹنا بدعت اور شرک ہے ایسے ایام میں ولادتوں کے، چلو محفل میلاد آپ کرتے ہیں، سیرت طیبہ پہ روشنی ڈالتے ہیں، محفل سما کرتے ہیں، یہ تو جائز ہے بھائی کیک کاٹنا، تو بھائی کہیں شریعت میں کہیں لکھا ہے کہ کیک کاٹنا حرام ہے؟ رسول اللہ کے دور میں تو سوئیاں بھی نہیں تھیں، لیکن بر صغیر میں عید اور بقرعید میں سوئیاں پکنے کا رواج تھا۔ رسول اللہ کے دور میں تو سموسے اور نمک پارے بھی نہیں تھے۔ تو اگر کیک آپ مہدی مایوں میں اور اپنے بچے کی سالگرہ میں، کوئی اہل حدیث، کوئی دیوبند، کوئی جماعت المسلمین، کوئی حنبلی فقہ، کوئی شوافی فقہ، اہل توحید اور مختلف مکاتب فکر اگر کیک کاٹ رہے ہیں اپنے شادیوں میں، مہدی مایوں کی رسم تو بعض میں نے وہاب کے فقہ میں بھی دیکھی،
اور کیا شادیوں میں آپ گھر کو پھولوں سے نہیں سجاتے، کمکموں سے نہیں سجاتے؟ تو اگر خاص موقعوں پہ کسی نے کیک کاٹ لیا اور اسے کمکموں سے سجا لیا ہے، پھولوں سے، تو اسلام پھولوں کے خلاف ویسی نہیں، اسلام کانٹوں سے پیار ویسی نہیں کرتا، سجاوٹ کے خلاف اسلام کب ہے؟ ہاں، عریانیت نہیں ہونی چاہیے، کوئی بیہودگی نہیں ہونی چاہیے، یہ الگ چیز ہے، سرکار معافی۔ تو کیک کیا آپ کے یہاں سالگرہوں کے بچوں کی موقعوں پہ نہیں کٹتا؟ میدی مایوں اور بارات میں بڑے بڑے کیک پیس بھی، پاؤنڈ پیس بھی اب بنائے جاتے ہیں کیک کے، تو اس پر تو آپ بدعت اور شرک نہیں کہتے؟ اچھا، گھر کو سجاتے شادی کے موقع پہ ہر فقہ ہر مسلک، تو تب تو آپ کو بدعت اور شرک یاد نہیں آتا، لیکن جب کسی نے مسجد کے گنبد، خانقاہ بارگاہ کے گنبد کو، مینار کو سجا دیا، تو آپ کو بدعت اور شرک یاد آتا ہے۔ رسول اللہ کے دور میں تو کھیر تھی، تو سوئیوں کا اہتمام آپ کیوں کرتے ہیں؟ نمک پارے سموسوں کا خاص موقعوں پہ، یہ بھی پھر بدعت اور شرک ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی معاملے کو حد سے زیادہ کیا جائے، بے شک، اور نعت خوانی کا طریقہ کار بھی درست ہونا چاہیے، قصیدہ خوانی، منقبت خوانی کا، اس میں بھی کوئی موسیقی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے غیر شرعی۔ ٹھیک ہے، کیک کاٹنے کو ایک بہت ہی رواج نہیں بنا دینا چاہیے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے شریعت میں کیک کاٹنا بدعت اور شرک ہے؟ تو آنے والے وقتوں میں تو نئے نئے لوازمات بیکری اور دکانوں میں نکلتے رہتے ہیں، وہ آپ بھی کھاتے ہیں مختلف خوشیوں کے موقع پہ۔ سمجھ میں آئی آپ کو؟ اب آئیے، جلوس نکالنا بدعت ہے یا شرک؟ تاریخ اسلام میں بھائی میں یہ کہہ سکتا ہوں، خاص خوشی کے موقعوں پہ جلوس تو نہیں نکلا۔ ٹھیک ہے، کوئی ہلکا اگر باقاعدہ جلوس نکالتا ہے تو وہ غلط نہیں ہے، تاریخ اسلام میں کئی بار جلوس نکلے۔ جی، جب انبیاء کے گھر میں ان کو قتل و غارت گری کی گئی، ان کے خانوادوں کی، ان کے پیاروں کی قتل و غارت گری کی گئی، تو انبیاء کے گھر والوں نے احتجاجاً جلوس نکالا۔ آقا زادی اور امام زین العابدین ایک قافلے ایک جلوس کی شکل میں گئے اور احتجاج کیا اور مذمت کی اپنے پیاروں کے سر کٹ جانے سے اور ان کے دفنانے کی اجازت نہ دینے پہ۔ ایک طرح سے جلوس احتجاج کو، مذمت کو، اعلام غم کو، پرساداری کو، بائیکاٹ کو کہتے ہیں۔ البتہ تاریخ اسلام میں باقاعدہ طور پر تو کسی خاص خوشی کے موقع پہ جلوس کی روایت نہیں ہے۔ ہاں، جشن کی روایت ہے فتح مکہ کے موقع پہ۔ البتہ ہاں، جب امام حسن کا جنازہ واپس آیا تو قبیلہ بنی اسد والوں نے احتجاجاً اور مذمتاً جلوس نکالا روضہ رسول میں، جب بنو امیہ کے لوگوں نے دفن ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اور انبیاء کے دور میں بھی انبیاء کے وراثہ نے جلوس نکالا، شہدائے احد کا جلوس صحابہ نے بھی نکالا۔ تو یہ روایتیں تو آپ کو ملتی ہیں۔ پھر اگلا ویڈیو کہ رسول اللہ کی وفات ہے یا شہادت ہے، اور خود فقہ اہل سنت میں، علماء اہل سنت میں 12 ربیع اول، 8 ربیع اول، 14 ربیع اول کو لے کے نظریہ کیا ہے، اور حلقہ اثنا عشر محفل میلاد کا اعتقاد کس کس دنوں میں، ایام میں کرتا ہے، ربیع اول، رجب، شعبان، اور تمام مشترکات اور اتحاد کے حوالے سے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ یکجا کرتا ہے محفل میلاد اور جشن کے حوالے سے۔ پھر اس پر روشنی ڈالوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین واتوبوا الینا انک انت التواب الرحیم یا ارحم الراحمین۔